نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید اشکل جاوید اشرفی، راشٹریہ سچیو صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن ممبئی سے۔ عزیزان محترم، آج آپ سے گفتگو کا عنوان موضوع ٹاپک عید غدیر ہے۔ عید غدیر اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام ہے اور منافقوں کے لیے قیامت کا دن ہے۔ غدیر سے جسے الجھن ہے اسے الجھن ہے مصطفیٰ سے، غدیر سے جسے الجھن ہے اسے الجھن ہے مصطفیٰ سے۔ یہ اختلاف مولا علی سے نہیں، یہ اختلاف مولا علی سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، یہ اختلاف مولا علی سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ اب جس کو یہ اختلاف خدا سے کرنا ہو تو اللہ یہ اختلاف علی سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ عزیزان محترم، آئیے میں بتاتا چلوں عید غدیر کیا ہے۔ عید غدیر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آخری حج اور پہلا حج مکمل کر کے مدینے کی طرف رواں دوان، مکہ مکرمہ سے 200 کلومیٹر آگے میقات الجحفہ سے پہلے خم نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ قیام کرتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں اور پھر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خم نامی گاؤں میں صحابہ اکرام کے مجمع سے ایک بڑا خطاب کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے لیے ممبر تیار کیا جائے۔ ممبر تیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کتاب اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں اہل بیت سے مراد اس وقت مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں تک یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت سے فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ کیا تمہارا میں ولی نہیں؟ کیا میں تمہارا آقا نہیں؟ تو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے کہا، بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ نے جو کہا وہ حق ہے۔ اس کے بعد میرے آقا رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ قبول کیا، ایکسپٹ کیا، بے شک اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آج سے علی بھی ہمارے مولا ہیں۔ اگر میں کہوں
کہ مولا بننے کے بعد، امت کا مولا بننے کے بعد مولا کائنات کو سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کو مولا بننے کی مبارکباد دینا یہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھا۔ جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں یاد رہتی ہیں اور وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بے شک ہم بھی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن امت اس خطبے کو کیوں بھول گئی؟ میرے آقا کے اس عظیم خطبے کو کیوں بھول گئی جس میں میرے آقا رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو امت کا مولا بنایا؟ یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں عزیزان محترم جس پر کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اس حدیث کے راوی کثرت کے ساتھ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، تمام محدثین کا فیصلہ ہے اس حدیث پر، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ عزیزان محترم، جب ناصبی اور خارجی جماعت کے لوگ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضائل میں بات کرنے پر آتے ہیں تو ضعیف حدیث کو بھی وہ حوالہ دے کر دلیل دے کر امت سے منواتے ہیں، ضعیف حدیث۔ لیکن جب ناصبی خارجی منافق جماعت کے لوگ نہیں ماننے پر آتے تو حدیث متواتر کو نہیں مانتے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے عزیزان محترم، وہ وجہ ہے آل محمد اہل بیت علیہم السلام سے بغض و حسد، مولا علی علیہ السلام سے بغض و حسد۔ عزیزان محترم، یاد رہے امام نیشاپوری کی مستدرک الحاکم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، تہجد گزار ہو، اگر اس کے دل میں ذرا سے بھی آل محمد کا بغض رہا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے روزے سب بیکار چلے جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ کس سے عداوت کر رہے ہیں؟ آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ ان مقدس ہستیوں سے بغض و حسد رکھ رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے معلوم آپ کو؟ جن کے بارے میں قرآن کی روشنی میں امت پر جن کی محبت فرض ہے، آپ ان سے عداوت اور بغض و حسد رکھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آئیے اہل بیت کی طرف۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے میرے آقا محبت کرتے ہیں، جن کو میرے آقا اپنی جان بتاتے ہیں، اپنا نفس بتاتے ہیں، اپنا خون بتاتے ہیں، اپنا گوشت بتاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں۔ ہم جنتوں کے مالکوں سے الجھ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں میرے دوستوں، ہرگز ممکن نہیں۔ عزیزہ ساتھیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور مولا کائنات سے فرماتے ہیں، اے علی، جنت کا دروازہ ہم کھولیں گے، آپ کھولیں گے، اور سب سے پہلے ہم اور آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ اس کے بعد کون؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد تمام میرے اہل بیت، میری ازواج داخل ہوں گے۔ پھر مولا علی نے فرمایا اس کے بعد کون؟ میرے آقا نبی محترم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اے علی آپ کے شیعہ داخل ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں میں شیعہ سے مراد کسی خاص مسلک، کسی خاص جماعت نہیں ہے، نہ تو آپ یہ سمجھے کہ یہ خاص جماعت کی بات میں کر رہا ہوں۔ شیعہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے، مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی اس کے بعد تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے
تو نبی کے بچوں سے، نبی کے گھرانے سے محبت کرنی ہوگی۔ بے شک یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ان سے بغض حسد نہیں رکھنا۔ حیدر کی ولایت کا سدا راج رہے گا، حیدر کی ولایت کا سدا راج رہے گا، ہر دور مولا علی کا محتاج رہے گا، ہر دور مولا علی کا محتاج رہے گا۔ مولا تیری عظمت کو کوئی کیا چھپائے، مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا، تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے ساتھ جڑیے، صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کا حصہ بنیے۔ یہ واحد اکیلی جماعت ایسوسی ایشن ہے جو آج ملک بھر میں، پورے ہندوستان میں مولائیت کا کام کر رہی ہے، حسینیت کا کام کر رہی ہے، پنجتنیوں کے لیے کھڑی ہے۔ ملک میں کہیں بھی، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی اسٹیٹ، کسی بھی راجیہ میں آپ کو عید غدیر منانے میں، محرم منانے میں یا ایام اہل بیت منانے میں کوئی تکلیف دقت آتی ہے یا کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن سے رابطہ کریں، سمپرک کریں، کانٹیکٹ کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارے راشٹریہ ادھیکش صدر محترم نیشنل پریزیڈنٹ صوفی کوثر حسن مجیدی صاحب سے رابطہ کریں، ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ، ہمارے نیشنل چیئرمین قبلہ مفتی وسیم اشرف صاحب سے رابطہ کریں، ہمارے راشٹر کاریہ ادھیکش نیشنل ورکنگ کونسل پریزیڈنٹ پیر خالد نقوی الحسینی صاحب سے کانٹیکٹ کریں، سمپرک کریں۔ یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں جو آج مولائیت کے لیے، حسینیوں کے لیے، پنجتنیوں کے لیے بھرپور رات دن محنت کر رہے ہیں اور ناصبیوں خارجیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ یہ 4-5 لوگ خصوصی طور پر صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے رات دن محنت کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینے پہلے ان لوگوں پر حملے بھی ہوئے۔ ناصبی خارجی جماعتوں کی طرف سے کبھی صوفی کوثر مجیدی صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی حقانی ملنگ زیارت علی شاہ صاحب پر اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی میر قبلہ وسیم اشرف صاحب پر اٹیک کیا جاتا ہے، تو کبھی خالد نقوی الحسینی صاحب پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر چل رہے ہیں، لیکن مولائیت کا کام کر رہے ہیں، حسینیت کا کام کر رہے ہیں۔ بس یہ کہ یہ جماعت ہارنے نہ پائے، میرے مولا کا دین ہارنے نہ پائے، میرے نبی کے گھرانے کے لوگ ہارنے نہ پائیں۔ ان کی بلندیاں، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہمارے ہاتھوں